السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حیوانی لمحات کے ذرائع. پروٹین جو کہ ہم اینیملز کے مختلف سورسز سے لے رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حیوانی لمحات کے ذرائع. اینیمل پروٹین سورسز. اس میں ہمارے پاس فرسٹ ون ہے مچھلی کا چورا. مچھلی کے چورے کو ہم کہیں گے فش میل. مچھلی کا چورا کیا ہمارے پاس ہوگا؟ فش میل. اوکے. جو مچھلی کا چورا ہے اعلیٰ معیار کی لمحات فراہم کرتا ہے کیونکہ اس میں تمام ضروری امینی تراشے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. بہت زیادہ جو ہے جو ہمارے پاس فش میل ہے وہ بہت زیادہ آپ کو پروٹین جو ہے یا آپ کہتے ہیں لمحات جو ہیں وہ فراہم کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں آپ نے پڑھے ہیں نا اسینشل جو ہیں آپ کے پاس امائنو ایسڈس بھی آپ نے پڑھ لی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے مائکرو منرلز میکرو منرلز پڑھے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ لائسین کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ امینی تراشے آپ نے پڑھے ہیں نا، لائسین میتھائونین وغیرہ. کچھ ہمارے پاس اسینشل ہوتے ہیں کچھ نان اسینشل ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں اس کی جو اعلیٰ معیار کی لمحات فراہم کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں امینی تراشے جو ہیں وہ بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ ہمارے پاس ہے لائسین اور میتھائونین. دو ہیں لائسین اور میتھائونین. کون سے ہیں؟ اسینشل ہیں نان اسینشل ہیں؟ اسینشل ہیں. اور ہمارے پاس اسینشل دو جو ہیں امینی تراشے لائسین اور میتھائونین جو ہے وہ فش میل میں پائے جاتے ہیں. اس میں جو پروٹین ہے اس کا تناسب کتنا ہوتا ہے؟ 50 سے 60%. امینی تراشے بھی دو موجود ہیں، پروٹین بھی 50 to 60% ہے. اور خوراک کی جو تیاری ہے اس میں لمحات فراہم کرنے کے لیے فش میل کو 5 سے 10% تک استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہے اس کا انکلوژن لیول کہ اگر آپ فیڈ میں فش میل کو شامل کرنا چاہیں تو کتنے % تک کر سکتے ہیں؟ 5 سے 10. منیمم 5 میکسیمم 10. اس سے جو زائد کی استعمال کی صورت ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ انڈوں اور گوشت سے خاص قسم کی مچھلیوں کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے. لیٹس سپوز آپ نے جو پولٹری ہے اس کی فیڈ میں آپ نے فش میل استعمال کیا 10% سے زیادہ، یا رومیننٹس کی فیڈ میں موسٹلی تو ہم استعمال ہی نہیں کرتے، اور اگر آپ نے اس میں کر لیا تو کیا ہوگا؟ دودھ اور گوشت دونوں میں سے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی. اور جو انڈے ہیں اگر لیئر کھائے گی تو اس کے انڈوں میں سے بھی بو آنا شروع ہو جائے گی. جیسا کہ بعض دفعہ جب فوڈر چینج ہوتا ہے تو دودھ سے لٹل بٹ اسمیل آنے لگ جاتی ہے. تو مائیں کہتی ہیں کہ دودھ چواج اسمیل آندی پئی ہے، دودھ صحیح نہیں ہے، خراب ہے. جبکہ کیا ہوتا ہے کوئی فوڈر چینج کیا ہوتا ہے یا آپ نے جو راشن کھلایا ہوتا ہے اس میں کچھ جو اجزائے خوراک ہیں ان کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو اسمیل ہے وہ دودھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ فش میل میں کیلشیم اور فاسفورس بھی موجود ہوتا ہے. کیلشیم اور فاسفورس کیا ہے؟ کیلشیم اور فاسفورس کیا ہے؟ منرلز ہیں. کون سے ہیں؟ مائکرو یا میکرو؟ میکرو منرلز ہیں جو ہمیں لارج کوانٹٹی میں چاہیے ہوتے ہیں. اور اس میں کون سے ہیں؟ کیلشیم بھی اور فاسفورس بھی. اور یہ جو دونوں منرلز ہیں یہ پولٹری فیڈ میں استعمال کرنا لازمی ہے. کیوں؟ اگر کیلشیم نہیں ہوگی تو ان کو بونس کا ایشو ہوگا، اور کیلشیم اور فاسفورس دونوں جو ہیں لازمی ہیں ایک دوسرے کو جذب کروانے کے لیے. سو ہمیں جو مچھلی کا چورا ہے فش میل ہے اگر ہم اس کا نیوٹریشنل پروفائل دیکھتے ہیں تو یہ اعلیٰ معیار کی لمحات فراہم کر رہا ہے. ایک دوسرا اس میں امینی تراشے پائے جاتے ہیں. دو تیسرا کیا ہے؟ لائسین اور میتھائونین کی سب سے زیادہ ویلیوز ہیں. فورتھ اس میں لمحات 50 to 60% ہے. اس کے علاوہ اس کا انکلوژن لیول ہے ہمارے پاس 5 سے 10%. اور اگر استعمال اس کو زیادہ کرتے ہیں اور کیا ہوگا؟ انڈوں سے گوشت سے دودھ سے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس منرلز ہیں اس میں کیلشیم اور فاسفورس اس میں پایا جاتا ہے. اگر اس کا آپ یہ نیوٹریشنل پروفائل دیکھتے ہیں تو اس کی ہی وجہ سے ہم جو ہیں اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آیا آپ نے فش میل کو ایڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ فش میل کی ایک پکچر آپ کو دکھائی گئی ہے. جب آپ فیڈ مل میں جائیں گے
جیسا ہماری لیب میں ڈفرینٹ جو فیڈ انگریڈینٹس ہیں ذائقہ خوراک کیا پڑے ہوئے ہیں تو میں آپ کو دکھا دوں گی. تو یہ جو ہے فش میل پڑا ہوا ہے. جب آپ لیب میں دیکھیں گے تو آپ خود اس کا انالیسس کر سکیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو مکی کا پچھلے دنوں میں کروایا, شناخت کروائی ہے. مکی تھا, اس میں رائس پالش تھا, ٹھیک ہے, ویٹ برین تھا, ڈفرینٹ اجزائے خوراک تھے جن کی شناخت آپ نے کی تھی. اوکے, اب کیا ہے کہ ہم نے فش میل جو ہے وہ پولٹری میں استعمال کیا. اب یہاں پہ ہے کہ اس کی تیاری کے دوران استعمال ہونے والا نمک کے باعث بعض اوقات پرندوں میں سالٹ پوائزننگ کی علامات شروع ہو جاتی ہیں ظاہر ہونا, جو کہ فارمرز کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں. سالٹ پوائزننگ, آپ کو پتہ ہے فش تو پانی میں رہتی ہے, سمندر میں رہتی ہے, تو سمندر کا پانی سالٹی ہوتا ہے. تو سالٹی ہونے کی وجہ سے جو فش ہے اس کے اندر جو نمکیات کی پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور اگر آپ فش جو ہے اس کی جو ریمیننگز ہیں جب آپ اس کی پروسیسنگ کرتے ہیں, جو فش میل بنتا ہے یہ پروسیسنگ سے ہی بنتا ہے, جو باقیات ہوتی ہیں فش کی اس کی پروسیسنگ سے بنتا ہے. سو جب آپ اس کی پروسیسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آف کورس اس میں سالٹس بھی ہوں گے, تو بعض دفعہ کیا ہوگا جو سالٹس کی پوائزننگ ہے وہ برڈز میں آنا شروع ہو جائیں گی, جس کی وجہ سے فائدے کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیٹس وائی ہم فش میل کو موسٹلی یوز بھی نہیں کرتے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس گوشت کا چورا. گوشت کے چورے کو آپ کیا کہیں گے؟ گوشت کا چورا ہمارے پاس ہوگا میٹ میل. کیا ہوگا؟ میٹ میل. جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد اس سے گوشت کی باقیات حاصل ہوتی ہیں. جیسا کہ گوشت کی باقیات میں کیا کیا شامل ہوں گی؟ کارکیس کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے؟ گوشت, جب آپ اینیمل کو سلاٹر کرتے ہو جو گوشت ہوتا ہے جو آپ کھاتے ہو, اس کے علاوہ جو باقیات ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ اوکے, انٹسٹائنس ہوتی ہیں, اسمال اور لارج انٹسٹائن ہوگی. اس کے علاوہ اوکے اور ٹھیک ہے, یہ والی جو چیزیں یہ باقیات ہیں, یہ اینیملز کی باقیات ہیں جن کو مزید پروسیسنگ کے ذریعے چورے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس میں لمحات ہوتے ہیں 50%, لائسین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, میتھائیونین اور سسٹین قدرے کم پائے جاتے ہیں. جو فش میل تھی اس میں کیا تھے؟ یہاں پہ لائسین اور میتھائیونین دونوں تھی, تناسب برابر تھا آلموسٹ. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ لائسین تو زیادہ ہے لیکن میتھائیونین کے ساتھ ایک دوسرا امائنو ایسڈ آپ کے پاس آ گیا, اور وہ کون سا ہے؟ سسٹین. اور سسٹین کی جو مقدار ہے وہ کیا ہے؟ کم پائی جا رہی ہے. خوراکی تیاری میں میٹ میل آپ 2 سے 10% تک استعمال کر سکتے ہیں. سو اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو میٹ میل جو ہے وہ موسٹلی ہم یوز ہی نہیں کرتے, لیکن اس کا اگر آپ کو یوز کرنا پڑ جائے تو آپ کو اس کا جو پروفائل ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں لمحات کتنے پائے جا رہے ہیں, اس میں امائنو ایسڈز وغیرہ ہمارے پاس کتنے ہیں, اس کے علاوہ اس کی جو انکلوژن لیول ہے وہ کتنا ہوگا یہ بتائیے. اس کا انکلوژن لیول کتنا ہوگا؟ 2 سے 10%. انکلوژن لیول کتنا ہوگا؟ 2 سے 10%. اور یہ رہا آپ کے پاس میٹ میل کی ایک پک. آپ میٹ میل کو ایسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس بلڈ میل. بلڈ میل کو آپ کیسے لے رہے ہیں؟ جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد ان کا خون اکٹھا کر لیا جاتا ہے. جب اینیملز کی سلاٹرنگ ہوتی ہے ڈفرینٹ سلاٹر ہاؤسز میں, تو وہاں پہ جو خون ہوتا ہے اس کو ویسٹ نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے. کلیکٹ کر کے آپ کیا کرتے ہو؟ اس کو پروسیس کرتے ہو. پروسیس کرنے کی صورت میں جو آپ کے پاس ایک پروڈکٹ حاصل ہوتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہو؟ بلڈ میل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلڈ میل. اوکے, اس میں پروٹین کتنی ہے؟ 80%. چیک کیجئے پروٹین کتنی ہے؟ 80%. اس کو اگر آپ کمپیریزن کرتے ہو گوشت کے چورے کے ساتھ تو اس میں کتنی ہے؟ 50%. اور اگر آپ فش میل کے ساتھ کرتے ہو تو 50 to 60%. اس مین کے جو میٹ میل ہے بلڈ میل ہے, اس میں جو لمحات ہیں ان دونوں اجزائے خوراک کی نسبت زیادہ پائے جا رہے ہیں. اور اس میں پروٹین کتنی ہے؟ 10%. اوکے, لمحات ہیں 80%, اور اس میں سے صرف جو 10% ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ ڈائجسٹیبل, جو قابل ہضم ہوتے ہیں.
80% تو ٹوٹل اس کا آ گیا، اور اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں اس میں سے ڈائجسٹیبل کتنے ہیں تو وہ 10% ہے، بیکاز جب ہم فیڈ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں سے دیکھتے ہیں ٹوٹل ڈائجسٹیبل نیوٹرینٹس، کہ اگر پولٹری نے کوئی خوراک کھائی ہے تو اس خوراک میں اگر لیٹ سپوز آپ نے 1 کلو میں 1000 جو گرام ہے کوئی بھی چیز دی ہے، تو اس 1000 گرام میں سے کتنی وہ ہضم کرے گی، یعنی اپنے بدن کا جزو بنائے گی، اور کتنی کو وہ ریموو کر دے گی اپنی باڈی سے۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہو تو اس میں صرف جو 10% ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ہضم ہونے کے قابل ہوتے ہیں، اس لیے اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آپ 10% تک اس میں ڈائجسٹیبل ہے، 80% آپ ڈال رہے ہو تو اس کا کوئی بینیفٹ ہی نہیں ملتا۔ اس میں ضروری امینو تراشے خصوصاً لائسین زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، جس کو ایک خاص طریقے سے بلڈ مل سے نکال کر علیحدہ سے خوراک میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہم بلڈ مل کو کیوں نہیں یوز کر رہے؟ اس لیے کہ اس میں جو ڈائجسٹیبل پروٹین ہے وہ کم ہے، لیکن اس میں لائسین زیادہ پایا جاتا ہے۔ لائسین کو آپ کیا کرتے ہیں، سیپریٹ کر لیتے ہیں، اور سیپریٹ سورس کے طور پر آپ فیڈ میں استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ ہے بلڈ میل کی آپ کے پاس ایک پک، اس طرح آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ بلڈ میل ہے، یہ فش میل ہے، یہ کون سا والا میل ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس پولٹری بائی پروڈکٹ میل۔ پولٹری بائی پروڈکٹ میل یعنی کہ نام ہی یہ شو کر رہا ہے کہ یہ پولٹری جو ہے اس کا بائی پروڈکٹ ہے۔ اب پولٹری کا جو گوشت ہے آپ اس کے پر تو نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں جو آپ انٹیک نہیں کرتے، تو جو پولٹری کی ریمیننگس ہے اس کو آپ کیا کہیں گے، پولٹری بائی پروڈکٹ میل۔ مرغیوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کی باقیات جس میں کیا ہوتی ہے، کھال ہوتی ہے، سر، پنجے اور انتڑیاں، کھال، سر، پنجے اور انتڑیاں یہ شامل ہوتی ہیں۔ ان کو بہت زیادہ درجہ حرارت اور ہوا کے دباؤ کے زیر اثر پروسیس کیا جاتا ہے، ہائی ٹمپریچر دیا جاتا ہے اس کو، جس کے نتیجے میں آپ کو پولٹری بائی پروڈکٹ میل حاصل ہوتا ہے۔ اس میں پروٹین کتنی ہے، 55 سے 60%، 55 سے 60% تک پروٹین ہوتی ہے، اور خوراک کی تیاری میں یہ بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اس میں بہت زیادہ کچھ ایسے ہمارے پاس امائنو ایسڈس ہوتے ہیں جو کہ خراب ہو جاتے ہیں، اسمیل آنے لگ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کو ذخیرہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ عموماً 2 سے 3% تک پولٹری فیڈ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ چیک کیجئے، آپ کے پاس جو اوپر جتنے بھی یہ پولٹری کے آپ کے پاس جتنے بھی یہ ضائع خوراک تھے، کسی کو بھی آپ نے 2 سے 3% استعمال کیا، اس کو کتنا کیا آپ نے، 10%، یہ اوکے، یہ 10% نہیں استعمال ہوتا بیٹا، لیکن اس میں یہ پروٹین 10% ہے۔ آپ اس کا انکلوژن دیکھیں کتنا ہے، 2 سے 10%، اور مچھلی کا چورا آپ کتنا کر رہے ہو، 5 سے 10، یعنی کہ، اور اس کا آپ کتنا کر رہے ہو، 2 سے 3%۔ اٹس مین جو پولٹری بائی پروڈکٹ میل ہے اس کا انکلوژن لیول آپ جو حیوانی ذرائع خوراک ہیں ان میں سب سے کم استعمال کر رہے ہو، اور یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں جو ڈفرینٹ امینی تراشی ہیں جو کہ خراب ہو جاتے ہیں، رینسڈ ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم اس کو زیادہ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو سٹور کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ رہا آپ کا لیکچر، اس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔